القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها. كما علمت في بحث التروك، وذكر قاضي خان في فتاواه أن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التخمير حرم، وكذا غرس الكرم على هذا. انتہا. تو اس سے پہلے جو ہمارا قاعدہ چل رہا تھا الاشباہ والنظائر میں، وہ پہلا قاعدہ تھا لا ثواب الا بالنیہ. یہ قاعدہ چل رہا تھا، اور اس کے آخر میں انہوں نے کچھ مسائل ذکر کیے تھے جن کا تعلق قصد و ارادے سے تھا، اور یہ بات بتائی تھی کہ اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق قصد و ارادے سے ہے. اگر ارادہ صحیح ہو تو وہ چیز صحیح ہوتی ہے، اور ارادہ صحیح نہ ہو تو وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے. زیادہ تر اس قاعدے کا جو استعمال ہے وہ مباحات میں ہے. سمجھ رہے ہیں کہاں ہے؟ مباحات، یعنی وہ چیزیں جو عموماً جائز ہیں تو ان میں نیت کا بڑا فرق پڑتا ہے، قصد و ارادے کا بڑا فرق پڑتا ہے. آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے یہ الامور بمقاصدها ہے. اس کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے 99 قواعد کے شروع میں اس کی تفصیلات آ چکی ہیں. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. الامور بمقاصدها، بہت سے معاملات کا تعلق ان کے مقاصد سے ہے. اصل یہاں پر بھی ہے احکام الامور بمقاصدها، بہت سے احکام کا حکم، بہت سے امور کا حکم ان کے مقصد سے لگتا ہے. جیسا مقصد ہوتا ہے ویسے ہی اس کا حکم لگتا ہے. اب دیکھیے کہتے ہیں کما علمت فی الطروق، جیسا کہ کل کے سبق میں طروق کے بحث میں آپ جان چکے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے امور ایسے ہیں جن کا تعلق قصد و ارادے سے ہے. تو الامور بمقاصدها کما علمت فی الطروق، یہاں تک کہ مکمل جملہ ہے. اور قاضی خان نے اپنے فتاوی میں، جسے فتاوی قاضی خان کہا جاتا ہے، اس میں ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ ان بیع العصیر ممن یتخذہ خمرا، کہ اس شخص سے جوس بیچنا. عصیر کسے کہتے ہیں؟ جوس کو کہتے ہیں. نکالے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، نچوڑے ہوئے پانی کو کہتے ہیں. کس سے؟ انگور سے. انگور سے نکالے ہوئے پانی کو، انگور سے نچوڑے ہوئے پانی کو، یا انگور کے جوس کو بیچنا. ممن یتخذہ، اس شخص سے جو شراب بناتا ہو، جس کا کاروبار شراب ہو. ان قصد بہ التجارہ، اگر بیچنے والے کا مقصد اس سے تجارت کرنا ہو. ان قصد بہ التجارہ، اگر اس بیع سے اس کا مقصد کیا ہے؟ تجارت کرنا ہے، کہ بھائی ہم تو اپنے تجارت کے طور پر بیچ رہے ہیں. اب وہ آدمی لے جا کے کچھ بھی کام کرے، فلا یحرم، تو پھر یہ حرام نہیں ہے. گویا کہ یہاں اس کے بیچنے کا مقصد صرف تجارت ہے. اگلا آدمی لے جا کر اس کو کیا کرے گا، کہاں استعمال کرے گا، وہ جانے، اس کا کام جانے. وَإِن قَصَدَ بِهِ، اور اگر اس کی بیع سے آدمی کا ارادہ ہو لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ، شراب بنانے کا، شراب بنوانے کا، حَرُمَ، تو پھر یہ ناجائز ہوگا. یعنی اگر اس نیت سے بیچتا ہے کہ اگلا آدمی اس سے شراب بنائے، تو اس کے نیت کے اعتبار سے ایسی بیع کرنا جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ شراب میں تعاون پائے مانا جائے گا، اور اس میں اس کا ارادہ بھی ہے. اور اگر آدمی صرف تجارت کی غرض سے بیچتا ہے کہ بھائی میں سامان کے طور پر بیچ رہا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے تو لیں، نہیں مرضی تو نہ لیں، آگے لے جا کر آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. تو
जूस का अगर आदमी बेचता है ऐसे आदमी से जो उसको शराब बनाता हो, तो उसमें वो नाजायज नहीं होगा। और अगर शराब बनाने के लिए इस्तेमाल करता है तो फिर वो उसके लिए ही बेचता है, तो फिर ये नाजायज होगा। अब यही हुक्म आजकल की बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कंडोम लोग खरीदते हैं दुकानों से। इसी तरीके से बहुत से लोग क्या नाम है माने हमल दवाएं खरीदते हैं, समझ रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी बिक रही हैं जो अल्कोहल से मिली हुई दवाएं होती हैं या नशा आवर दवाएं होती हैं। अगर आदमी इस नियत से बेचे कि भाई मैं तो तिजारत की नियत से बेच रहा हूँ और मेरा मकसद ये कि आप इसको सही तौर से इस्तेमाल करें, तो फिर दुरुस्त है। और अगर बाज़ाब्ता आदमी गलत नियत कर लेता है तो फिर वो नाजायज हो जाता है। इस नियत से बेचता है कि आदमी इसको गलत तौर पर इस्तेमाल करे, तो फिर ये नाजायज है। वह कज़ा गरसुल करम, इसी तरीके से अंगूर के दरख्त लगाने का हुक्म होगा। अला हाजा, इसी तफसील के मुताबिक। यानी अगर आदमी सिर्फ तिजारत के लिए या खाने पीने के लिए या उसको बेचने के लिए लगाता है तो कोई हरज नहीं है। लेकिन इसलिए अगर आदमी अगर लगाता है कि इससे हम शराब बनाएंगे या शराब वाली कंपनी ही को देंगे और किसी को नहीं बेचेंगे, तो फिर ये नाजायज होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इंतहा, काजी खान की बात खत्म हुई। काजी खान की बात खत्म हुई। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक के? यहाँ तक के बात समझ में आई कि नहीं आई? जी, अच्छी बात है। वाला हाजा असीरुल इनबी बिकस्दिल खल्लियती अविल खमरिया, और इसी तफसीर के मुताबिक इनब अंगूर के जुस का हुक्म है कि अगर आदमी खल्लियत यानी शराब बनाने की नियत से बेचता है या सिरका बनाने की नियत से बेचता है या शराब की नियत से। अगर आदमी शराब की नियत से बेचता है या खरीदता है तो नाजायज है। और अगर आदमी सिरके की नियत से बेचता है या खरीदता है तो जायज है। उसके अंदर भी तफसील यही कि आदमी किस नियत से उसको खरीद रहा है या बेच रहा है। खल से बना है खल्लिया यानी सिरका बनाने की गरज से, और खम्र से बना है खमरिया यानी शराब बनाने की गरज से। और यही तफसील के मुताबिक अंगूर के जूस का हुक्म है खल्लियत की नियत से या खमरियत की नियत से, कि शराब बनाने के लिए आदमी उसको लेना चाहता है या सिरका बनाने के लिए लेना चाहता है। तो इन तमाम चीजों में ताल्लुक क्या है? अल उमूर बि मकासिदिहा, आदमी के मकसद के एतबार से उसका हुक्म लग रहा है। मकसद सही है तो उसका वो दुरुस्त है, मकसद सही नहीं तो वो चीज दुरुस्त नहीं है। कहते हैं वल हजरु फौका सलासिन, और मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ना बोलना। हजर किसे बोलते हैं? छोड़े रखना यानी ना बोलना। और मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बातचीत ना करना। दाइरुन मअल कस्द, ये भी आदमी के कस्दो इरादे पर मबनी है, ये भी आदमी के कस्दो इरादे पर दायर है। फ़इन, शराब की नियत से बेचे तब भी तो हलाल होगी ना। अगर आदमी मकसद शराब की नियत ही से बेचना है तो उसको अपने इस मकसद का गुनाह मिलेगा। नफ्से बै दुरुस्त हो जाएगी, नफ्से बै दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन उस आदमी का ये क्या कहते हैं अमल फासिद पाया जा माना जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत से लोग बाजार पर चादर वगैरह बेचते हैं। जी हाँ, बाजार वगैरह पर चादर बेचते हैं। तो चूंकि वहां पर महल भी थोड़ा बदल जाता है, वहां पर बहुत हद तक मुतय्यन हो जाता है, जैसे शराब वाले भी मुतय्यन ही हो जाता है कि आदमी ले रहा है। लेकिन वहां पर जो लोग खरीदते हैं वो ज्यादातर अक्सर हुक्मुल कुल के तहत देखा जाए तो गलत काम ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फी नफ्सी ही उनका अमल करना दुरुस्त है। ज्यादा से ज्यादा कराहत की बात आप कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कराहत की बात कह सकते हैं, बाकी दुरुस्त है। इसी तरीके से जो लोग नारियल बेचते हैं, इसी तरीके से जो लोग शमशान घाट के सामान बेचते हैं, जैसे कि
ہندوؤں میں مردوں کو جلانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کے پوجا پاٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر آدمی ایسے بیچے، بھائی عام تجارت کی نیت سے تو درست ہے، لیکن آدمی اس نیت سے بیچے کہ ہندو ہے، اس کو لے کر جائے گا، پوجا پاٹ کرے گا، ناریل کو چڑھائے گا، تو اس نیت سے تو درست نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ پتنگ کی ڈور لہویات میں اس کا شمار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فی نفسی اس کی بھائی درست ہے، بس کراہت کی بات ہے. والحجر فوق ثلاث دائر مع القصد فإن قصد حجر المسلم حرما وإلا فلا. اگر آدمی کا ارادہ مسلمان بھائی کو چھوڑنا ہے اور اس لیے 3 دن تک یا اس سے زیادہ نہیں بولتا ہے، تو پھر یہ ناجائز ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہے بلکہ اس کو موقع نہیں مل سکا، وقت نہیں مل سکا، یا کچھ ایسا چانس ہی نہیں بیٹھ سکا، تو پھر وہ گناہ والا نہیں مانا جائے گا. یہ آدمی کے نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ آدمی کس نیت سے اپنے مسلمان بھائی سے نہیں بات چیت کر رہا ہے کہ اس کو بول رہا، اس کو چھوڑے ہوئے ہے. اگر وہ اس نیت سے اس کو چھوڑے ہوئے ہے کہ یہ اس سے کوئی بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، اس وجہ سے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اور اگر ایسے ملاقات نہیں ہو سکی ہے، چانس نہیں مل سکا ہے، یا کوئی اور بات ہے، تو پھر وہ جائز ہو جائے گا. تو الامور بمقاصدها کے تحت سارے معاملات حل ہو رہے ہیں. والاحداد للمرأة على میت غیر زوجها فوق 3 دائر مع القصد. اور عورت کے لیے سوگ منانا، احداد کسے کہتے ہیں؟ سوگ منانا. اور عورت کے لیے سوگ منانا علی میت، ہاں اگر اس کے شر سے بچنے کے لیے ہو تو بہتر ہے، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ لا ضرار ولا ضرار والی بات بھی ہے کہ آدمی دوسرے کے زر سے محفوظ بھی رہے. اگر اس کے شر سے محفوظ رہنا مقصد ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، تو چھوڑ سکتے ہیں. اگر اس کے اندر شر کا پہلو زیادہ ہے، آپ کی اصلاح اس کے لیے کارگر نہیں ہو رہی تو. والاحداد للمرأة على میت غیر زوجها، اور کسی عورت کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے. ہاں، سوگ منانے کا حکم، اور عورت کے لیے سوگ منانے کا حکم علی میت، ایسی میت پر غیر زوجہا جو اس کے شوہر کے علاوہ ہو. تو شوہر کے علاوہ دوسری میت پر سوگ منانا عورت کے لیے دائر مع القصد، یہ بھی آدمی کے قصد و ارادے پر دائر ہے، اس پر مبنی ہے. فَإِن قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ، اگر عورت کا ارادہ ترک زیب و زینت سے میت کی وجہ سے ہے، یعنی کوئی عورت آدمی کے انتقال ہونے کی وجہ سے اور کسی آدمی کے مرنے کی وجہ سے زیب و زینت کو چھوڑے ہوئے ہے، حرم علیہ، تو اس کا یہ چھوڑنا اس پر ناجائز ہوگا. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اس نیت سے نہیں چھوڑے بلکہ موقع نہیں مل پا رہا ہے، ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، یا ایسے ہی دل نہیں ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا اس کا بھی تقاضا نہیں ہے، تو پھر اگر ایسے چھوڑ دیتی تو پھر کوئی وہ نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ عورت جو ہے وہ کسی غیر مرد پر، اجنبی کے لیے یا اپنے محارم رشتے داروں کے لیے یا کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ بنا سکتی ہے. ہاں، شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ ہے. ایک صاحب میری غیبت بہت، اس وجہ سے میں ان سے بولتا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ان کے شر سے محفوظ رہیے آپ. یختار احون الشرین، یختار احون الشرین پر عمل کریے آپ. تو کہاں گیا؟ ہاں، فَإِن قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ، اگر میت کی وجہ سے عورت ترک زیب و زینت کیے ہوئے ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. وہ بھی صحیح نہیں، والدین کے انتقال ہے تو بھی سمجھ رہے ہیں. مسلمان کے لیے اس طرح کی چیزیں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے. مسلمان جب انتقال کرتا ہے تو جنت جاتا ہے نا. اور مولانا مرزا مظہر جانے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا۔ ہاں ہاں، تو یہ کہاں گیا؟ یہاں تک بات واضح ہوئی، وہ اللہ فلا تک۔ جی، وہ اللہ فلا، وَكَذَا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا قَرَأَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ جَوَابًا لِكَلَامٍ بطلت صلاته۔ اور اسی طریقے سے فقہائے کرام کا وہ قول بھی ہے کہ مصلی اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھے جواباً لکلامن، کسی کے کلام کے جواب میں، بطلت، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ارادہ کر لینے سے کلام ناس میں سے وہ آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ کہہ رہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز ہی میں کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ جملہ اس نے دیکھا جائے گا کہ تلاوت کی نیت سے پڑھا ہے یا مردے کے بارے میں خبر سن کر پڑھا ہے، موت کی خبر سن کر پڑھا ہے اس کے کلام کے جواب میں، یا نماز میں تلاوت کی نیت سے۔ اگر اس نے تلاوت کی نیت سے پڑھا ہے تو اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر اس نے اس نیت سے پڑھا ہے کہ اس کے کلام کا جواب ہو جائے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، گویا کہ اس کا جواب مانا جائے گا نماز میں۔ تو اس کا تعلق بھی آدمی کے قصد و ارادے سے ہے کہ مصلی اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا ہے کسی کے کلام کے جواب میں تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَكَذَا إِذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّ بِمَا يَسُرُّهُ فَقَالَ، اسی طریقے سے اگر کسی نمازی کو بتائی گئی کوئی ایسی خبر جو اس کو خوش کرنے والی ہو، فقال، تو اس نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ کا قاصداً الشکر، اس خبر پر شکر ادا کرتے اس نے کہا الحمدللہ، بطلت، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ کلام کا جواب ہے، یہ ذکر کی نیت سے نہیں کہا، اس نے ذکر کی نیت سے جملہ نہیں کہا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ کا لفظ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، لیکن آدمی کے نیت کے فرق سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو اذا اخبر المصلی بما یسرہ، مصلی کو اگر خبر دی گئی ایسی چیز کی جو اس کو خوش کرتی ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا، بطلت، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، گویا اس کی جانب سے کلام ناس پایا جائے گا۔ او بما یسوءہ، یا اس کو ایسی خبر دی گئی جو اس کو تکلیف پہنچانے والی ہے، جو اس کو بری لگتی ہے، فقالت، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، او بموت انسان، یا کسی انسان کے موت کی خبر سن کر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، قاصدا لہو، اس آدمی کے جواب کا ارادہ کرتے ہوئے کہتا ہے باطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیا خیال؟ اس لیے کہ یہاں پر آدمی جو ہے ذکر کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے جملے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہاں پر آدمی کس نیت سے کہہ رہا ہے، اس کو جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو نیت سے، ارادے کے بدلنے سے اس کی نماز پر فرق پڑ رہا ہے۔ الامور بمقاصدها، بات یہاں تک واضح ہوئی؟ ماشاء اللہ۔ کہتے وَكَذَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ، اسی طریقے سے فقہائے کرام کا یہ قول ہے آدمی کے کفر کے بارے میں، اذا قرأ القرآن فی معرض کلام الناس، اگر آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے کلام الناس کے مقام پر، کلام الناس کے مقام پر اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو پھر یہ
معارض کلام الناس اگر پایا جاتا ہے تو ایسے آدمی کے کفر کی بات لکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کما جیسے کہ اذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جمعا، جیسے کہ کچھ لوگ جمع ہوں تو پڑھتا ہے فجمعناهم جمعا، لوگوں کو سب جمع کرنے کے لیے کہا گیا، وہ آگے کرا فجمعناهم جمعا، تو لوگوں کو جمع کر دیا، لوگ جمع ہو گئے، آگے کہتا ہے فجمعناهم جمعا۔ وَكَذَا إِذَا قَرَأَ، اسی طریقے سے جب وہ پڑھے وَكَأْسًا دِحَاقًا عِنْدَ رُؤْيَةِ كَأْسٍ، کسی پیالے کو دیکھ کر کہتے ہیں وَكَأْسًا دِحَاقًا، وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، اور اس قسم کی تکفیر کی بہت سی مثالیں ہیں، فی الفاظ تکفیر، تکفیر کے الفاظ میں، یعنی تکفیر کے الفاظ میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ کلام ناس میں پڑھنے سے آدمی پر کفر کا حکم لگ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز بتا رہا ہے کلھا ترجع الی قصد الاستخفاف به، یہ تمام نظیریں، تمام مثالیں راجع ہیں اس جانب جب آدمی کا مقصود قرآن مجید کی اس آیت کا استخفاف ہو، اس کا مذاق کرنا ہو، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہوگا اور کفر تک پہنچا دینے والا ہوگا۔ اور اگر مقصد استخفاف نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے، تو پھر کفر تک تو نہیں پہنچائے گا، لیکن آدمی بلا وجہ اس کے استعمال کرنے سے گنہگار ہوگا۔ اور اگر آدمی ایسے موقع پر اس کو استعمال کرتا ہے جہاں پر اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس سے پہلے اس موضوع کا بیان ہو چکا ہے، تو پھر وہ بہتر اور مستحسن چیز ہے۔ کلام رسول کو اور کلام اللہ کو ایسے مقام پر استعمال کرنا کہ جہاں پر اس کا محل ہو، موقع ہو، استدلال کے طور پر ہو، استشہاد کے طور پر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کے کلام کے طور پر اس کو استعمال کرنا، لوگوں کے کلام کے جواب دینے کے طور پر استعمال کرنا، یہ محل نظر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر استخفاف اور استہزاء کی صورت پائی جائے تو باعث کفر ہے۔ انشاء بناتے وقت ہم لوگ قرآن مجید کا استعمال کرتے تھے تو وہ مقصد الگ ہے، وہ مقصد ہے آپ کا قرآن فہمی اور قرآن کے انداز میں ادب کو سیکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ الامور بمقاصدہا کے تحت ہے، قصد الاستخفافی بھی کے تحت نہیں ہے وہ چیز، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، آگے چلائیں، بات واضح ہوئی؟ آج کل یہاں ٹھنڈی بہت ہو رہی ہے اور ہوا بہت تیز چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا میں چھت کے اوپر بیٹھ کے پڑھانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ سورج ایسا غائب ہے، لگ رہا ہے کہ 24 سال میں نکلا ہی نہیں ہے۔ ہاں چلیے آگے دیکھیں۔ وقال قاضی خان الفقاعی اذا قال عند فتح الفقاع للمشتری صلی اللہ علی سیدنا محمد قالوا يكون آثما، وكذا الحارس اذا قال في الحراسة لا اله الا الله، يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ، بخلاف العالم إذا قال في المجلس صلوا على النبي فإنه يثاب على ذلك، وكذا الغازي إذا قال كبروا، لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا۔ کہتے ہیں قاضی خان نے فرمایا ہے، وقال قاضی خان، قاضی خان نے فرمایا ہے، الفقاعی، شراب بیچنے والا، شراب بیچنے والا جب وہ شراب کے ڈھکن کو کھولتے ہوئے کہے مشتری سے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، سمجھ رہے ہیں؟ شراب کے ڈھکن کو کھول رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، اتنا بزرگ آدمی ہے، سوچ رہا ہے کہ میرا کوئی کلمہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔
تو ایک شاعر نے کیا کہا کہ قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میں خانہ، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ تو شراب بیچنے والا، فقائی ایک خاص لفظ ہے، مصر وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، وہ جب شراب کے برتن کو یا اس کی شیشے کے ڈھکن کو کھولتے ہوئے مشتری سے کہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، درود پاک ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قالوا یکون آثما، فقہا فرماتے ہیں کہ آدمی گنہگار ہوگا۔ کیوں گنہگار ہوگا؟ کیونکہ یہ شراب کی عمدگی کو بتانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، ذکر کے طور پر نہیں کر رہا ہے، ذکر کے طور پر یہ لفظ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ شراب کی عمدگی کو بتانے کے لیے، اس کی خوشبو کو عمدگی کو بتانے کے لیے کہتا ہے۔ عربوں میں ہے نا، عربوں میں کوئی چیز دیکھتے تو فوراً درود پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا کرتے ہیں، تو اس نے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد کہا۔ تو کہا لکھتے ہیں کہ ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ وَكَذَا الْحَارِث، اسی طریقے سے حارث پہرے دار، اگر وہ پہرے داری کرتے ہوئے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے دیکھا ہوگا آپ نے گاؤں دیہات میں بھی، رمضان کے دنوں میں لوگ جو چلتے ہیں رات میں جگانے وگانے کے لیے، وہ لوگ ایسا پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کا مقصد ذکر نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اطمینان سے سوئیے، ہم جاگ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ اطمینان سے سو، ہم جاگ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پہرے دار جب پہرے داری میں کہے لا الہ الا اللہ، یعنی لاجل الاعلام بانہ مستيقظ، یہ بتانے کے لیے کہتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، تو یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی، اس پر بھی سو گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں جو ذکر کے طور پر بنائے گئے ہیں، یہ اپنے بارے میں بتانے کے لیے نہیں، یہ اعلان کے طور پر نہیں بتائے گئے، یہ ذکر کے کلمات ہیں، ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا اعلان پر یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ بخلاف العالم، برخلاف عالم کے، کہ اگر وہ مجلس میں کہتا صلو علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، فإنہ یثاب علی ذلک، تو اس کو اس پر ثواب ملے گا۔ کیوں ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ اس کا مقصود کیا ہے؟ تعلیم و تربیت ہے۔ یہ تعلیم و تربیت پر کے بارے میں، یا حدیث کی عظمت کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے کی وجہ سے، اس وجہ سے پڑھ رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ جبکہ وہ شراب والا جو ہے، شراب میں اس طرح ذکر مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ شراب کی عمدگی بتانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ وَكَذَا الْغَازِي إِذَا قَالَ كَبِّرُوا، اسی طریقے سے غازی میدان جنگ میں اگر وہ کہتا ہے تکبیر بولو، تو اس کا مقصد لوگوں کو جوش دلانا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے، تو اس لیے اس کا کرنا جائز ہے۔ تو نیت کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ تو وہی نیت والی بتائی، پھر انہوں نے خود ایک وجہ بتائی ہے قاضی خان نے، لِأَنَّ الْحَارِثَ وَالْفُقَّاءَ يَأْخُذَانِ بِذَلِكَ أَجْرًا، حارث اور فقائی جو ہیں اس پر اجرت لیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور عالم جو ہے وہ اس پر اجرت نہیں لیتا ہے، اس لیے جائز ہے۔ لیکن یہ وجہ کوئی خاص نہیں ہے، اصل وجہ تو وہی جو پر بتائے نیت والی ہم نے، کہ نیت الامور بمقاصدہا کو دیکھتے ہوئے نیت کا مسئلہ لگے گا۔ اسی طرح جو لوگ رنگ ٹون یا کالر ٹون پر اذان کے کلمات یا آیت درست مشتمل اگر لگاتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا مقصود بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ اعلام مقصود ہوتا ہے، وہ درست نہیں مانا جائے گا، جائز نہیں ایسا لگانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ رجل جاء الى بزاز، کوئی آدمی کسی پارچہ فروش کے پاس آیا، کوئی آدمی کسی کپڑے بیچنے والے کے پاس آیا، لیشتری منہ ثوبا، تاکہ اس سے کپڑا خریدے،
फलम्मा फतह अलमताआ, तो जब उसने सामान खोला, काला, कहा सुबहान अल्लाह, औ काला, या कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इन अराद बिज़ालिका इअलाम अलमुश्तरी जौदत अस्याबिही। अगर दुकानदार का मतलब, कपड़े वाले का मतलब इन अल्फाज से उसका इरादा ये हो कि वो मुश्तरी को कपड़े की उम्दगी बताए और सामान की उम्दगी बताए, कुरिहा, तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। इसलिए कि ये कलिमात आप कपड़े की अच्छाई के लिए अल्लाह के जिक्र के लिए तो पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फी नफसी कपड़े की तारीफ के लिए, कपड़े की उम्दगी के लिए नहीं पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? मकसद ये हो कि वो जात में अजीम है जिसने इसको बनाया है, ना कि ये चीज अजीम है जिसको हम देख रहे हैं। तो कपड़े की उम्दगी या सामान की उम्दगी को बताने के लिए अगर आदमी ये कलिमात कहता है तो ये मकरूह तहरीमी है। और अगर ये दिल में इरादा है कि जब ये कपड़ा ऐसा तो उसका बनाने वाला कितना अजीम होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये अलग बात है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और सिर्फ कपड़े की उम्दगी बताने के लिए कलिमात इस्तेमाल करता है तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। अल उमूरु बि मकासदिहा, कहता है तो आप देख रहे हैं कि मसला एक ही है, लेकिन आदमी के इरादे से उसके हुक्म में तब्दीली हो जा रही है, उसके हुक्म में तब्दीली हो जा रही है। बात समझे? जी। जी जी। ये क्या पूछ रहे हैं? अजान के अलावा, अजान के अलावा लोगों को जगाने के लिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना दुरुस्त है? अच्छा, जब तुम अजान के नमाज के जब हो है ही नहीं तो फिर ये जुमला तो लग़व है, तो फिर ये जुमला कहना लग़व है। समझ रहे हैं? हम्म। जब आप नमाज के लिए जगा ही नहीं रहे हैं तो फिर जुमला कहना लग़व है। वफीहा अइज़न, और फतावा काजी खान ही के अंदर लिखा हुआ है, घर पे लोगों को नमाज के लिए उठा रहे हों, हाँ तो कह सकते हैं, अगर नमाज के लिए जगा रहे हैं तो फिर कह सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर मकसूद भी नमाज की अहमियत को बताना ही है, नमाज की अहमियत को बताने ही के लिए जुमला नमाज के अंदर है, तो मकसद दोनों का एक है तो कह सकते हैं, बता सकते हैं। वफीहा अइज़न इदा क़ाल अल मुस्लिमु लिज़्ज़िम्मी, और फतावा काजी खान ही के अंदर लिखा हुआ है कि मुसलमान आदमी अगर जिम्मी से कहता है, मुसलमान आदमी अगर जिम्मी से कहता है, जिम्मी किसे कहते हैं? जो दारुल इस्लाम में जिजिया देकर, टैक्स देकर जिंदगी गुजार रहा हो, जो दारुल इस्लाम में टैक्स देकर, जिजिया देकर जिंदगी गुजार रहा हो, तो उसको जिम्मी कहते हैं। अगर किसी जिम्मी से कहता है अतालल्लाहु बकाक, अल्लाह ताला जनाबे वाला की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए, ये दुआ देता है उसको। कहते हैं कालू, तो फकहा ने फरमाया इन नवा बिक़ल्बिही, ये जुमला कहते हुए अगर वो दिल में नियत करता है अन युतील अल्लाहु बकाहू लअल्लहु अन युस्लिमा औ युअद्दि अल जिज़्यता अन ज़ुल्म व सगार ला बअस बिही, अगर आदमी ये दुआ करते हुए दिल में ये इरादा रखता है कि अल्लाह ताला इसके जिंदगी को दराज फरमाए ताकि ये इस्लाम कबूल कर ले, हो सकता है ये मुसलमान हो जाए बाद में, या वो जिजिया अता करता रहे अनजुल्म व सगार, जिल्लत व रसवाई के साथ, जिल्लत व रसवाई के साथ वो जिजिया देता रहे, दारुल इस्लाम में मुसलमानों को इसके पैसे से फायदा होता रहे, ला बअस बिही, तो फिर इस तरह दुआ देने में कोई हर्ज नहीं है। समझ रहे हैं? इस तरह दुआ देने में कोई हर्ज नहीं है।
لأن هذا دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمین، اس لیے کہ یہ دعا اس کے لیے اسلام کی جانب بلانے کے درجے میں ہے یا مسلمانوں کے فائدے کے درجے میں ہے۔ تو اگر آدمی اس طرح دعا کرتا ہے کہ ذاکی اور دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو بعد میں ہدایت مل جائے یا یہ جزیہ دیتا رہے مسلمانوں کا فائدہ ہو رہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں وہ یہی ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز فرمائے تاکہ اپنے کفر و شرک پر باقی رہے، سمجھ رہے ہیں، اپنے کفر و شرک پر باقی رہے، تو پھر یہ دعا کرنا، اس نیت کے ساتھ دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی ظالم ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے تاکہ وہ ظلم کو مزید کرتا رہے، ظلم پر قائم رہے، تو اس ارادے کے ساتھ اس کو دعا نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں دل میں یہ دعا کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، تو پھر وہ دعا کرنا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ کوئی مسلمان آدمی کسی ذمی سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز فرمائے، تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو دراز فرمائے تاکہ وہ اسلام قبول کر لے یا ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کرتا رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح دعا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کو اسلام کی جانب بلانا ہے یا مسلمانوں کا فائدہ پہنچانا ہے۔ اپنا یہ ٹیکس دیتا رہے گا تو مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا اپنا بھی ذاتی فائدہ ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ نیت کر لیتا ہے تاکہ اپنے ظلم و شرک پر باقی رہے، اپنے کفر پر باقی رہے، اور کیا نام ہے دنیا میں وہ فساد بچاتا رہے، تو پھر اس کے لیے ایسی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ انتہا قاضی کی خان کی بات یہاں پر مکمل ہوئی، قاضی خان کی بات یہاں پر مکمل ہوئی۔ آگے دیکھیے، تصویب کو جن علماء نے مکروہ کہا ہے، جنہوں نے مکروہ نہیں کہا، اس کے لیے آپ ہدایہ دیکھیے، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کریے جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سے، ان میں تفصیلات موجود ہیں۔ بدائع الصنائع دیکھیے آپ۔ ثم قال، پھر فرمایا ہے، رجل امسک مصحف فی بیتہ ولا یقرأ، کوئی آدمی اپنے گھر میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہے، رجل امسک المصحف فی بیتہ، کوئی آدمی اپنے گھر میں قرآن مجید رکھے، قرآن پاک رکھے ہے، ولا یقرأ، لیکن اس کو پڑھتا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آج جیسے ہمارے ہندوستان کے اکثر مسلمانوں کی صورتحال یہی ہے کہ تمام مسلمانوں کے گھر پہ قرآن پاک موجود ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کا موقع بہت کم لوگوں کو ہاتھ آتا ہے، بلکہ دیگر زبان الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، یا توفیق کبھی بیچارے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو کسی کے گھر میں قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے پڑھتا نہیں ہے، ان نول خیر اول برکتہ، اگر وہ قرآن پاک کو گھر میں رکھ کر اس کا ارادہ یہ ہے کہ خیر و برکت حاصل ہوتی رہے، لا یأسم، تو پھر آدمی گنہگار نہیں ہوگا، ویرجا لہ الثواب، بلکہ اس کے لیے ثواب کی امید ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے بھی گھر میں قرآن پاک رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے گھر میں رکھا ہے، اس سے ہم کو خیر و برکت حاصل ہوگی، تو قرآن پاک صرف گھر میں رکھنے سے اور نہ پڑھنے سے آدمی کو گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ کم از کم اس کے دل میں اتنی تعظیم تو قرآن مجید کی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اب اگر آدمی پڑھے گا تو اس کا الگ سے اس کو ملے گا، نہیں پڑھے گا تو نفس قرآن پاک گھر میں رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا، اس کی نیت کا اس کو اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب جزیات لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں گاؤں دیہات میں۔ ثم قال، پھر فرمایا ہے، کہیں قاضی خاری کی بات بتا رہے ہیں کہ قاضی خان نے کہاں کیا کیا فرمایا ہے۔ رجل یذکر اللہ فی مجلس الفسق، رجل یذکر اللہ فی مجلس الفسق، کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے فسق کی مجلس میں، فسق کی مجلس میں یعنی جہاں پر ڈھول تماشا ہو رہا ہے، یا کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، یا کوئی مداری والا آیا ہے مداری دکھا رہا ہے، آتے ہیں نا گاؤں میں مداری دکھانے والے، وہ ڈگڈگی بجاتے رہتے ہیں، بندر کو نچاتے رہتے ہیں، کیا اس میں کوئی ٹماٹر شاہ بنا رہتا ہے، کوئی کیا کیا ہوتا ہے، تو
تو اس طرح کوئی فسق کی مجلس ہے، سمجھ رہے ہیں، یا جیسے آج کل اس کا جدید ورژن آ گیا ہے، یہ ڈرامہ دکھاتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اس کو، سرکس، سرکس وغیرہ کی مجلس ہے، تو ایسے ہی ہے۔ تو کوئی آدمی مجلس فسق میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بہت بزرگ طالب علم مدرسے کا ہوگا، پہنچ گیا ہوگا دیکھنے کے لیے، وہ سرکس دیکھنے کے لیے، تو سوچا کہ سرکس دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو فالتو کے بیٹھ رہے ہیں، جب تک کہ ایک آدھ پارا پڑھ لیتے ہیں، سمجھ رہے، دیکھتے بھی رہیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یا سوچ رہا ہے کہ چلو کچھ جب تک تسبیح پڑھتے رہیں گے، اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں گے۔ تو مجلس فسق میں کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قالو، فقہاء نے فرمایا، انما ان الفسقۃ یشتغلون بالفسق وانا اشتغل بالذکر فهو افضل واحسن۔ اگر اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ فاسق لوگ اپنے فسق میں مشغول ہیں اور احقر جو ہے ذکر میں مشغول ہے، وانا اشتغل بالذکر، اور میں ذکر میں مشغول رہوں، فهو افضل واحسن، تو یہ بہتر ہے، تو یہ بہتر ہے۔ جیسے آپ جی سفر کرتا ہے ٹرین وغیرہ میں، معلوم ہے کہ 5-10 آدمی بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں، یا وہ بیٹھے کیا نام ہے تاش کھیل رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب بیٹھے کیا کریں، مولوی صاحب تو تاش بھی نہیں کھیل سکتے ہیں، لوڈو بھی نہیں کھیل سکتے ہیں، سیڑھی صاحب بھی نہیں کھیل سکتے ہیں، تو اب مولوی صاحب بیٹھے دیکھ بھی نہیں پائے، تو سوچ رہے ہیں کہ کچھ ذکر ہی کرتے رہیں، تو ابھی اپنے ذکر میں لگ گئے، اور ان کے دل میں ارادہ کہ یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، اپنا کھیلتے ہیں لوڈو سوڈو، اور ہم اپنے ذکر میں مشغول رہیں گے، کہتے ہیں فَهُوَ أَفْضَلُ أَحْسَنُ، تو یہ بہت افضل اور بہت بہتر بات ہے۔ وَإِن صَبَّحَ فِي السُّوقِ نَاوِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَأَنَا أُصَبِّحُ، اور اگر کوئی آدمی بازار میں ہے اور یہ نیت کیے ہوئے ہے کہ لوگ دنیا کے امور میں مشغول ہیں اور میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں، تب آگے کا پیج لاتے تھے پڑھاتے ہیں جی۔ کہاں ہے؟ ہاں، وَإِن صَبَّحَ فِي السُّوقِ، اور اگر کوئی آدمی بازار میں تسبیح پڑھتا ہے، ناوین، اس نیت سے کہ لوگ دنیا کے کام کاج میں مشغول ہیں اور میں اس مقام پر بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول رہوں، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُسَبِّحَ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ السُّوقِ، تو یہ اس کے لیے اس تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے جو وہ بازار کے علاوہ تنہا بیٹھ کر پڑھتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ غفلت کی جگہ میں اللہ کو یاد رکھنا واقعی بڑی بات ہے۔ جہاں سارے لوگ غفلت میں ہوں، جہاں سارے لوگ اپنے سامان کو بیچنے میں مشغول ہوں، وہاں پر بھی کوئی آدمی اپنے رب کو نہ بھولے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بازار کے اندر بیٹھ کر بھی اس نیت سے تسبیح پڑھتا ہے کہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، میں اس مقام پر بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں، تو یہ اکیلے بیٹھ کر بازار کے علاوہ کہیں پر بیٹھ کر اکیلے تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ وَإِن صَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الْاعْتِبَارِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر آدمی عبرت کی نیت سے تسبیح پڑھے تو اس پر اس کو مزید اجر ملے گا، یعنی کوئی آدمی اس طریقے نیت پڑھے کرے کہ میں تو ذکر کر ہی رہا ہوں، مجھ کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی سوچیں گے بھائی اگلا آدمی کا دونوں کام ہو رہا ہے، مولانا صاحب تسبیح بھی بھانجتے رہتے ہیں اور کپڑا بھی بیچتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ بھی نہ کریں یار اس طریقے سے۔ تو اگر وہ عبرت کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو جائز ہے۔ اچھا اچھا، وَإِن صَبَّحَ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ آثِمًا، اور اگر کوئی آدمی تسبیح پڑھتا ہے اس بات پر کہ فاسق فسق کا کام کرتا رہے، کان آثمن، تو پھر ایسا آدمی گنہگار ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر نیت بدل گئی، یہاں پر فاسق کے فسق کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کسی نے کوئی کوئی آدمی لوڈو کھیل رہا تھا، وہ جیت گئے تو آپ نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے، آپ ماشاء اللہ جیت گئے، تو اب اس کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تو اس کو حوصلہ ملے گا، چلو اور لوڈو کھیلتے ہیں۔ یا کوئی آدمی مداری دکھا رہا تو سبحان اللہ کہہ رہے، کیا سبحان اللہ کیا کمال کیا آپ نے، تو وہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ بھی ضیاء وقت کا بھی ہے، ضیاء مال کا بھی ذریعہ ہے، بہت سے گناہ اس میں ہوتے ہیں،
تو اس پر بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ لوگ کہتے رہتے ہیں. کوئی چھکا مار رہا ہے تو سبحان اللہ کوئی کہہ رہا ہے, کوئی چوکا کر مار رہا ہے تو کوئی وکٹ لے رہا ہے, تو کہتے ہیں کانا آثمن, ایسا آدمی گنہگار ہوگا. ارے سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. وَإِن صَبَّحَ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ, اس لیے کہ تجارت کی نیت سے کمرشل کرکٹ کھیلنا, تجارت کی غرض سے معیشت کا ذریعہ بنا کرکٹ کھیلنا, یہ بھی ناجائز ہے. تو وَإِن صَبَّحَ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ آثِمًا, اگر کوئی آدمی اس پر تسبیح پڑھتا ہے, اس پر اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ فاسق فسق والا کام کرے, کان آثمن, تو یہ گنہگار ہوگا. اس لیے کمنٹیٹر کو بھی اس میں ہوشیار رہنا چاہیے, ورنہ مولوی کی زد میں آ جائے گا. کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے, ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے. ثم قال, پھر قاضی خان نے فرمایا ہے, ان سجد للسلطان فإن كان قصده التعظیم والتحیۃ دون الصلاة لا يكفر, اگر کوئی آدمی کسی سلطان کے لیے, بادشاہ کے لیے سجدہ کرتا ہے, اگر اس کی نیت اس کی سجدہ تعظیمی کی ہے یا سجدہ سلامی کی ہے, دون الصلاح, نماز والے سجدے کی نیت نہیں ہے, لا یکفر, تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا. ایسا آدمی کافر کیوں نہیں ہوگا؟ کافر نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہتے اصل ہو, اس کی اصل یہ ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا گیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اس کی ایک اصل موجود ہے کہ بعض مقامات پر سجدہ تعظیمی یا سجدہ سلامی کرنے کی اجازت بعض شریعتوں میں دی گئی ہے. تو بالکلیہ سجدہ سلامی کو, سجدہ تعظیمی کو کفر کا جو نہیں کہا جا سکتا. ہاں حرام اور گناہ تو کہا جا سکتا ہے اس امت میں, لیکن کفر نہیں کہہ سکتے ہیں, اس لیے اس کے لیے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ, اگر کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کسی بادشاہ کے سجدہ کرنے پر قتل کی دھمکی دے کر, بالقتل, قتل کی دھمکی دے کر مجبور کیا گیا, فَإِنْ أُمِرَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ, تو اگر اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت کے طور پر سجدہ کرو بادشاہ سلامت کا, فَإِنْ أُمِرَ بِهِ, اگر اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ, عبادت کے طور پر سجدہ کرنے کا, فَالصَّبْرُ أَفْضَلُ, تو ایسے مقام پر صبر کر لینا یعنی گردن کٹا دینا افضل ہے. عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آج اپنی گردن کٹا دے. کمن اکرہ علی الکفر, جیسے کہ اس شخص کا حکم ہے جس کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو, کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ کفر کا کوئی جملہ نہ کہے, اپنی گردن کٹا دے. وَإِنْ كَانَ لِلتَّحِيَّةِ, لیکن اگر عبادت کے طور پر سجدے کی بات نہیں کی جا رہی, صرف سجدہ شکر کی یا سجدہ تحیت کی, سجدہ سلامی یا سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا جا رہا ہے, فالافضل السجود, تو ایسے موقع پر افضل یہ ہے کہ آدمی سجدہ کر کے جان بچا لے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کفر کا حکم نہیں لگے گا, زیادہ سے زیادہ یہ گناہ کی بات ہے, کفر کی بات نہیں ہے, اور پہلے والی بات کفر کی تھی, اس لیے اس میں افضل یہ ہے کہ آدمی کفر کی بات نہ کہے اور گردن کٹا دے. لیکن یہ چھوٹا ہے, اس لیے اختار احمد الشرین کے پیش نظر چھوٹے شر کو قبول کر لے گا بڑے شر سے بچنے کے لیے. انتہا, قاضی خان کی بات مکمل ہوئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبر پر سجدہ تعظیمی کرنا کفر تو نہیں ہے, لیکن گناہ کبیرہ ہے, اور اس پر لوگوں کو مجبور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس پر لوگوں کو جھکانا بھی
गुनाह कबीरा है। तो समझ में आया। हाँ ये है। तो वकालू, और फुकहा ने फरमाया है, अल अकलु फौक शबई हरामुन बिक़स्द शहवा, पेट भरकर, पेट से भी ज्यादा, आसूदगी से ज्यादा, आसूदगी से भी ज्यादा खाना खाना ये हराम है, शहवत की नियत से, गलतकारी की नियत से ये खाना हराम है। व इन कसद बिही तकव्वी अला सौम औ मुआकलत ज़ैफ फमुस्तहब्बुन, लेकिन अगर आदमी आसूदगी से बढ़कर खाना खाता है और उसका इरादा यह है कि रोजा रखने पर तकवियत हासिल हो, जैसा कि रमजान में हम लोग खुद करते हैं, 5-5 रोटी 8-8 किलो चावल खा लेते हैं। तो अगर इरादा ये हो कि रोजा रखने पे कुव्वत हासिल हो, और मुआकलत ज़ैफ, या मेहमान को ज्यादा खिलाने के चक्कर में ज्यादा खाना खा ले, फमुस्तहब्बुन, तो ये मुस्तहब है। देखिए खाना दोनों में आप पेट भर पेट से ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन नियत के बदलने से दोनों का हुक्म बदल जा रहा है। वकालू, और फुका ने भी लिखा, अल काफिरु इदा ततर्रस बिल मुस्लिमी, काफिर अगर मुसलमान को ढाल बना ले, काफिर अगर मुसलमान को ढाल बना ले, फ़इन रमाहु मुस्लिमुन, तो अगर मुसलमान कोई मुसलमान उस मुसलमान पर तीर चलाए, फ़इन क़सद क़त्ल मुस्लिम हरुमा, और तो अगर उसका मुसलमान को कत्ल करने के इरादे से वो तीर चलाता है, हरुमा, तो ये हराम होगा। व इन क़सद क़त्ल काफिरी, और अगर काफिर को मारने की नियत से चलाता है फिर मुसलमान को लग जाता है, फला, तो ये नाजायज नहीं होगा। आदमी को मालूम है कि आगे मुसलमान मुसलमान ही को लगेगा, लेकिन वो काफिर को मारने के इरादे से मारे, मुसलमान को कत्ल करने के इरादे से ना मारे। तो ये देखिए नियत के फर्क से इन अहकाम में तब्दीली हो गई। 15-20 मिसालें इन्होंने आपके सामने ऐसी पेश कर दी हैं जिनमें नियत से अल उमूरु बिमकासिदिहा को देखते हुए उसका हुक्म लगता है। उसके बाद कहते हैं, वलौला खौफुल इतालती लअवरदना फुरूअन कसीरतन शाहिदतन लिमस्तंबतनाहु मिनल काइदा, अगर तिवालत का डर नहीं होता, तिवालत का अंदेशा नहीं होता, तो मैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फुरुआत पेश कर देता जो उस बात पर दलालत करते जिसको हमने इस कायदे से इस्तिंबात किया है। वही अल उमूर बिमकासिदिहा, और ये है कि बहुत, और वो ये है कि बहुत से उमूर का दारोमदार नियत पर होता है। अब इतना कहने बाद फिर पेश करना शुरू कर दिया। देखिए कुछ मिसालें। कहते हैं, वक़ालू फी बाबिल लुक़्ता, फ़ुक़हा किराम ने लुक़्ता के बाब में लिखा है, इन अख़ज़हा बिनियति रद्दिहा हल्ला लहू रफ़्उहा, अगर कोई आदमी गिरे पड़े सामान को उठाता है, उसको वापस करने की नियत से, हल्ला लहू रफ़्उहा, तो आदमी के लिए उस सामान का उठाना जायज है। व इन अख़ज़हा बिनियति नफ्सिही, और अगर छुपाने की नियत से, यानी अपने पास रखने की नियत से उसको ले उठाता है, काना गासिबन आसिमा, तो ऐसा आदमी गुनहगार होगा और गासिब माना जाएगा। वफित तातार खानिया फिल हज़्र वल इबाहा, और फतावा तातार खानिया के किताबुल हज़्र वल इबाहा में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इदा तवस्सदल किताबा फ़इन क़सदल हिफ़्ज़ ला युक्रह व इल्ला कुरिहा, अगर कोई आदमी किताब का तकिया बना लेता है, तो अगर उसका मकसद किताबों की हिफाजत हो तो ये मकरूह नहीं है, और अगर किताबों की हिफाजत मकसद नहीं है तो फिर ये मकरूह है, तहरीमी है। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं आपको। व इन गरस फिल मस्जिदी, और अगर कोई आदमी मस्जिद के जमीन में दरख्त लगाता है, फ़इन क़सद ज़िल्ला, अगर मकसद क्या है, साये का हुसूल हो कि नमाजियों को आसानी होगी, साये में नमाज पढ़ सकते हैं, ला युकरा, तो फिर इसमें कोई कराहत नहीं है। व इन क़सद मनफ़अतन उखरा, और अगर कोई दूसरा मनफ़ात सोचता है कि इससे लकड़ी हासिल होगी, इससे फल हासिल होगा,
या कोई और इससे मिसवाक हासिल होगी तो फिर ये मकरूह है। व किताबत इस्मिल्लाहि तआला अला दराहिम, और दिरहमो दीनार पर अल्लाह ताला का नाम लिखना, इनका नबी कस्दिल अलामा, अगर अलामत के तौर पर हो कि मुसलमानों का सिक्का है, ये इस्लामी सिक्का है, ये खिलाफत इस्लामिया की जानिब से राज किया हो सिक्का, ला युगरा, तो फिर कोई इसमें हरज नहीं है। और अगर इस्तिखफाफ की नियत से लिखता है ताकि लोग इसको पैखाने में इस्तेमाल करें, जगह जगह गिरा रहे पड़ा रहे, तो फिर हराम होगा वो। वल जुलूस अला जौलकिन फीही मुसहफ, ऐसे बस्ते पर बैठना या ऐसे ऐसी अटैची पर बैठना जिसके अंदर मुसहफ रखा हुआ, कुरान पाक रखा हो। इन कसद अल हिफ्जा, अगर आदमी का मकसद उसकी हिफाजत करना है, ला युकरा, तो फिर कोई कराहत नहीं है। व इल्ला फयुकरह, वरना वो मकरूह है, तहरीमी होगा। ठीक है। सुम्मा इअलम अन्ना हातैन अलकाइदतैन यशमलुहुम अलकलाम अला निय्या, फिर मालूम होना चाहिए कि ऊपर के जो दोनों कायदे गुजरे हैं, यानी ला सवाब इल्ला बिन्निया और अलुमूर बिमकासिदिहा, इन दोनों में बुनियादी तौर पर जो कलाम है वो नियत पर होती है। आगे कुछ नहीं है, परेशान ना हो। वफीहा मबाहिस अशरा, चुनांचे इसके अंदर 10 मबाहिस हैं। नंबर 1 फी बयानी हकीकतिहा, बयान के हकीकत, नियत की हकीकत के बयान में है। नंबर 2 फी बयानी मा शुरियत ली अजलिही, इस बयान में है कि किस वजह से नियत को मशरू करार दिया गया है। अस्सालिस, तीसरा मबहस है फी बयान तयीन मनवी व अदमी तयीन ही, मनवी की तयीन, जिसकी नियत आप कर रहे हैं उसकी तयीन और उसके अदम तयीन के सिलसिले में है। चौथी बहस है फी बयान तारुज़ि लिसिफ़तिल मनवी फिल फर्दियत व नफलिया, फर्ज और नफल में से मनवी की सिफत के तयीन के बयान में है, और अदा और कज़ा के तयीन के बयान में है। और पांचवा बाब है फी बयान इखलास फीहा, नियत में इखलास के सिलसिले में है। अस्सादिस, छठी बहस है फी बयान जम्अ बैन इबादतैन बिनियतिन वाहिदा, एक ही नियत से 2 इबादतों को जमा करने के सिलसिले में है। अस्साबि फी बयान वक्तिहा, नियत के वक्त के बयान के सिलसिले में है। अस्सामिन फी बयान अदब इश्तरात इस्तिमरारिहा, और 8वां बयान इसमें है कि नियत का मुस्तकिल बाकी रहना शर्त नहीं है, और हर रुकन में से हर रुकन के अंदर उसका हुक्म होना भी जरूरी नहीं है। और नवी बहस है फी बयान महल्लिहा, कि नियत का महल क्या है, कल्ब है या दिमाग है या आंख है या कान है। अल आशिर फी बयान शुरूतिहा, और नंबर 10 नियत के बयान के शर्तों के बयान में है। तो अब ये आगे एक एक करके बयान करेंगे, इसकी 10 चीजें बयान करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे देखें कहाँ तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद देखेंगे। अगर ये किताब जो है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि इसका मनहज और जहन में आ जाए, सामने आ जाए, बाकी उसके बाद फिर उसूल फिक्र इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम लोग।